میرے محترم و معزز سامعین کرام، وہ چند خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل ہے، جسے کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، جس کی جوانی اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں لٹتی ہو، جس کا راتوں کا جاگنا، دن کا پھرنا وہ اللہ کی محبت میں ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، ایسے نوجوانوں کو بھی کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جن کی آپس میں محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، تو کل قیامت کے دن اللہ ان خوش نصیب لوگوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کتنا معمولی سا عمل ہے کہ اللہ کے لیے دوسرے مسلمان سے محبت کرنا، اللہ کے لیے دوسرے مسلمان کے ساتھ پیار کرنا، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پانچواں وہ شخص ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتُهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ کسی کو حسب نسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف گناہ کے لیے بلائے، اور وہ نوجوان اور وہ شخص یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کہ یہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے۔ گناہ کا موقع بھی ہے، گناہ کا وقت بھی ہے، جوانی ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، عورت خود گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، اور یہ گناہ کو صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، اس پریشانی کے عالم کے اندر میں اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دوں گا۔ یہ خوف بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جہاں ہم اللہ سے اور نعمتیں مانگتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت سے اللہ کا خوف بھی مانگا کریں، اللہ سے اللہ کی خشیت بھی مانگا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنی خشیت نصیب فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، کیونکہ اللہ کا خوف ہی یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہی وہ دولت ہے کہ اللہ رب العزت اس دولت کی وجہ سے انسان کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، وگرنہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچ جائے۔ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر میرا بچہ مٹی کھاتا ہے، اب وہ
روٹی اس وقت کھاتا ہے جب ماں باپ نہ دیکھ رہے ہوں۔ اگر اسے پتہ ہو میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے، میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اس کے اوپر ڈانٹیں گے ماریں گے، تو وہ کبھی مٹی نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ میں نے اگر یہ غلط کام کیا تو مجھے میرے والد صاحب کی طرف سے، میری امی کی طرف سے مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے مار پڑے گی۔ اور خوف کی تعریف ہی یہی ہے کہ انسان کے جسم پر ایسا لرزہ طاری ہو جائے کہ انسان کو یہ محسوس ہو کہ اگر میں نے یہ فلاں کام کر لیا تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچے گا۔ اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اسے یہ احساس پیدا ہو گیا کہ کل کو میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے میرے بندے تو دنیا کے اندر کیا کیا کر کے آیا ہے۔ اس خوف سے وہ کھڑا ہو گیا، ڈر گیا، رک گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفسانی خواہشات کو روک لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا پھر ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت نے یہاں بڑی زبردست ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ سے اپنے رب سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں نصیب فرمائیں گے۔ یہ 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ فرمائے ایک جنت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو عطا فرمائیں گے، اور دوسری جنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا ہی کو جنت بنا دیتے ہیں، اس کے غم کو، اس کی تکلیفوں کو، اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور بعض اوقات یہ خوف انسان کا اتنا بڑھتا ہے کہ یہ انسان گناہوں کے مواقع سے بھی بچتا ہے، یعنی جہاں گناہ ہونے کا اندیشہ ہو پھر یہ انسان ایسے مقام پر بھی نہیں گزرتا، ایسی جگہوں پر بھی نہیں جاتا جس کی وجہ سے انسان سے گناہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ خوف جو ہے ہر ایک کے اندر ہے، فرشتوں سے لے کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہر عام شخص تک اس کا خوف پایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما جاءنی جبرائیل قط الا وهو يرعد فزعا من الجبار عز وجل، فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل کبھی نہیں آیا مگر اس حال میں کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسا فرشتہ بھی اللہ کی عظمت کی وجہ سے کیا کر رہا ہوتا تھا؟ کپ کپا رہا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایات میں آتا ہے، ہمارے حضرت جی نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یعنی فرشتوں کو سجدے کا حکم فرمایا تو ابلیس ملعون نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل جا، تو مردود ہے۔ جب یہ بدبخت وہاں سے نکل گیا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں رونے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ ان دونوں فرشتوں نے اللہ سے عرض کی اللہ ہم اس کا حال دیکھ چکے ہیں کہ جس نے آپ کی بہت عبادت کی لیکن نافرمانی کی وجہ سے اللہ آپ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا ہے۔
اللہ ہم بھی خوف محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل وہ فرشتہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آنے والا فرشتہ، لیکن اس کے دل کے اندر بھی اللہ کا کس قدر خوف ہے۔ اور میکائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جن کی پیشانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا خوف کس قدر ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کا اپنے دلوں کے اندر خوف بٹھائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا تَغَيَّرَتِ الرِّيحُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، کہ جب ہوا چلتی تھی، تھوڑی سی آندھی آ جاتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی باہر جاتے، کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی باہر جاتے، جیسے انسان کو ایک بہت سخت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو یوں نبی علیہ السلام بہت سخت پریشان ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں فرماتی ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر خوف کس وجہ سے ہے؟ فرمایا خوفاً علی امتہ من عذاب اللہ تعالی، میں اللہ تعالیٰ سے اس بات پر ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ آندھی اور یہ طوفان اور یہ ہوا میری امت پر اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نہ آ رہا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس قدر خوف۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بکا داؤد 40 یوماً، کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن اللہ کے سامنے روتے رہے، ساجداً لا یرفع راسہ، اس حال کے اندر کہ 40 دن سجدے میں ہی پڑے رہے اور سر نہیں اٹھایا، اس قدر روتے رہے۔ اللہ رب العزت سے کہنے لگے اے اللہ کیا آپ کو میرے اس رونے کے اوپر ترس نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی میرے پیارے داؤد آپ اپنی اس خطا کی طرف نہیں دیکھتے جو آپ سے خطا ہوئی ہے۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن بعض لغزشیں انبیاء علیہ السلام سے واقع ہوئیں اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے اس قدر روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، وہ دانہ کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اور یہ بھی شیطان کا وسوسہ تھا جو ان کے دل کے اندر ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے اس قدر روتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو کو جمع کیا جائے اور تمام انسانوں کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کس قدر ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کا خوف بیٹھا ہوا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت کثرت کے ساتھ رونے والے تھے، بہت کثرت کے ساتھ رونے والے تھے۔ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم آپ تو اللہ کے خلیل ہیں اور پھر اس قدر اللہ کے سامنے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ جب مجھے اپنی خطا یاد آتی ہے تو میں اس وقت اپنی خلت کو یعنی اپنے خلیل ہونے کو بھول جاتا ہوں، میں اس وجہ سے اللہ رب العزت کے سامنے بہت روتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کن کی اولاد سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ لیکن قربان جائیے کہ کس قدر ان کے اندر اللہ رب العزت کا خوف تھا۔ حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آگے امام صاحب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ مدثر کی آیت پڑھ رہے تھے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
فذلك يومئذ يوم عسير، جب سور پھونکنے والا سور پھونکے گا اور وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ بس یہ آیت سننا تھی، بس گر پڑے اور اسی حال کے اندر ان کی روح پرواز کر گئی۔ کیا ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہوگا۔ آج قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، کیا قرآن کی کسی آیت کو سن کے ہماری آنکھوں میں بھی کبھی آنسو آئے؟ کبھی ہمارا دل بھی اللہ رب العزت کے خوف سے رویا ہو؟ اور یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تضرعوا وابکوا، اللہ کے سامنے رویا کرو، گڑ گڑایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فإن السماوات والارض، کہ یہ آسمان اور زمین اور یہ سورج اور ستارے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر بھی اللہ رب العزت کا اس قدر خوف ہے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کے خوف سے روتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَشَقَّقُ مِنْهُ الْأَحْجَارُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان سے پانی نکل پڑتے ہیں۔ یہ سب کا سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے دل جو ہیں ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، نہ ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں اور نہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ کس قدر دھڑلے کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ چاہے تو ہمیں اسی وقت ہی پکڑ لے۔ اسی گناہ کے حال کے اندر اللہ رب العزت ہماری گردن مروڑ کے رکھ دے تو کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ اسی حال کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو پتھروں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف، انبیاء علیہ السلام کے اندر اللہ کا خوف، فرشتوں کے اندر اللہ کا خوف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ دیکھیے یہ وہ صحابہ ہیں جن کی اسلام کی خاطر کس قدر قربانیاں ہیں۔ بڑھاپے کے عالم میں بکتے بکاتے نبی علیہ السلام تک پہنچے ہیں، اور انہیں وہ مقام اور وہ قرب ملا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا کس قدر خوف، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ مسجد میں داخل ہوئے تو قرآن مجید کی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ جب یہ آیت سنی تو رونے بیٹھ گئے اور اتنا زیادہ گریہ تاری ہوا کہ چیخیں نکل گئیں، اس قدر گریہ تاری ہوا کہ اندر کس قدر خوف ہوگا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہیں دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف سے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ مل چکی تھی، جن کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ ہمارے پاس تو جنت کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، اپنی جانوں کو دین کی خاطر قربان کیا ہے، لیکن پھر بھی کس قدر خوف دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو زمین کے اوپر مردہ چلتے ہوئے دیکھنا ہو تو ابوبکر صدیق کو دیکھ لے۔ لیکن کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے اے کاش ابوبکر کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ ابوبکر کوئی گھاس کا تن کا ہوتا، اے کاش صدیق کو اس کی ماں نے جنم ہی نہ ہوتا، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ تو وہ صدیق ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن اللہ کا جلال ہی جلال ہوگا اور میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا،
اللہ فرمائیں گے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور حساب کتاب کے لیے امت کو پیش کیجئے، کون ہے جو آج میرے سامنے حساب دے سکے؟ تو روایات میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ کے سامنے پیش فرمائیں گے اور کہیں گے اللہ آپ صدیق کا حساب اس سے شروع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھیں گے تو اللہ کا جلال ختم ہو جائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پیارے محمد یہ تو وہ ہے کہ دنیا میں آپ اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکے، آج میں یہ احسان کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں امت کے اوپر حساب کتاب کو آسان کر دوں گا۔ کیا اللہ رب العزت کا خوف، اس قدر بشارتیں، اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تعلق، جنت ہونے کی سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر، لیکن قربان جائیے اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا کس قدر خوف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر میری ران کے اوپر تھا اور آپ آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں میں ایک صحابی ایسے بھی ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھ لیا، میرے دل میں خیال آ رہا تھا شاید میرے ابا جی ہوں گے، تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ فرمایا کہ عمر وہ میرے صحابی ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اس قدر روئے کہ مسجد نبوی کی پچھلی صفوں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی اور گڑ گڑانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس قدر مقام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اللہ کا خوف کس قدر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کس قدر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے یعنی 70 بدری صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے، 70 بدری صحابہ کی، اور بہت رویا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک ان کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، 40 سال تک ان کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی تھی یوں لگتا تھا کہ یہ وہ قیدی ہیں جن کو ابھی پھانسی دی جانے لگی ہو، یعنی جس قیدی کو یہ معلوم ہو کہ ابھی مجھے پھانسی ہو جائے گی وہ کس قدر غم زدہ اور فکر مند ہوتا ہے اپنے بارے میں، تو یہ اسی قدر فکر مند رہتے تھے۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ ہنستے نہیں، مسکراتے نہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ بس ابھی ختم ہونے والے ہیں۔ فرمایا کہ میں کیسے ہنس سکتا ہوں، کیسے مسکرا سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے اور کون سا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، انہوں نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ پایا۔ یہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے یہ بستر بچھاتے تھے سونے کے لیے، جب بستر پر لیٹتے تو پھر کھڑے ہو جاتے، پھر لیٹنے کی کوشش کرتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کسی نے کہا کہ طاؤوس آپ بستر بچھاتے ہیں سونے کے لیے لیکن پھر اٹھ جاتے ہیں اور پوری رات اللہ کے سامنے گریہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گزار دیتے ہیں، وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پر میں بستر تو بچھاتا ہوں آرام کرنے کے لیے، لیکن پھر دل میں سوچتا ہوں کہ طاؤوس تو کیسے بستر کے اوپر آرام کر سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن تجھے ایک ایک گھڑی کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، تجھے ایک ایک گھڑی کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، تو کس طرح آرام کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف بٹھائیے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو پھر انسان ایسا شخص گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے۔
قرآن عظیم الشان میں احسن القصص جسے کہا گیا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں بھرپور جوانی ہے، دروازے بھی سارے کے سارے بند ہیں، اور زلیخا جو اس وقت کی شہزادی ہیں، ملکہ ہے، کس قدر خوبصورت ہوگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف گناہ کی دعوت دے رہی ہیں۔ اے نوجوانوں، سورہ یوسف کا یہ واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ گناہ کے سارے مواقع ہیں، دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی ہے حیت لک، یوسف میرے قریب آئیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی جواب سنیے، کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے نا دل میں خیال آتا یوسف دروازے بند ہے تو باہر کیسے جا سکتا ہے، لیکن سبحان اللہ، رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ یوسف علیہ السلام دوڑنے لگے، جب دوڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان بند دروازوں کو یوسف علیہ السلام کے لیے کھول دیا، وہ خود بخود دروازے کھلتے گئے اور تالے ٹوٹتے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر پہنچے۔ نوجوانوں، یہ سبق ہے، تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکی کے راستے اسی طرح کھول دے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیں۔ وہ بھی تو کس قدر لوگ ہوا کرتے تھے کہ جنہیں گناہوں کی دعوت ملتی تھی اور اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہم سارا دن گناہوں کے چکروں میں گھومتے ہیں کہ کہاں ہمیں موقع ملے اور ہم گناہ کر لیں۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مرتبہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ سفر پر نکلے، تو اس وقت کے سفر پیدل، گھوڑوں کے ذریعے سے، اونٹوں کے ذریعے سے سفر ہوتے تھے، اور جہاں کہیں تھک جاتے تھے تو پڑاؤ ڈال کے لیتے تھے، جھونپڑی لگا لی اور تھوڑا سا وہاں آرام کر لیا۔ تو یہ بھی سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے، ان کے جو دوسرے ساتھی تھے کہنے لگے کہ آپ یہاں ٹھہریں، ہم کھانے پینے کا کچھ انتظام کرتے ہیں۔ وہ کھانے پینے کے انتظام کرنے کے غرض سے باہر چلے گئے۔ اب یہ اپنے اس جھونپڑی کے اندر اکیلے اور تنہا بیٹھے ہوئے تھے، اور شیخ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے کہ یہ انتہائی حسین اور جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے۔ تو اتنی ابھی یہ بیٹھے ہوئے کتابت کر رہے تھے، لکھ رہے تھے کہ ان کی جھونپڑی کے اندر ایک عورت داخل ہوئی، اور اس نے حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ میرے حسن اور جمال کو دیکھ لیں تو آپ سب کچھ بھول جائیں۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، تو اس نے جان بوجھ کے اپنا وہ جو گھونگھٹ کیا ہوا تھا، کپڑا ڈالا ہوا تھا، وہ آگے سے ہٹا دیا، اور سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیخ ماری اور وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ عورت وہاں سے واپس لوٹ آئی، اسی حال کے اندر سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ ایک عورت تمہیں گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور اس کے باوجود تو نے اپنی عزت کی اور ناموس کی حفاظت کی ہے، تمہیں کتنی بڑی بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی اے پیارے اللہ کے نبی، آپ نے بھی تو اسی طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا تھا۔ فرمایا کہ ہاں، میں نے اپنے آپ کو تو بچا لیا تھا، وہ اس وجہ سے کہ میں اللہ کا پیغمبر تھا، اور تم ایک عام انسان ہو کر اس طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا تمہارا زیادہ کمال ہے۔ اس لیے گناہ کے حال میں گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یاد رکھیے کہ یہ گناہ ہی ہے، یہ خوف ہی ہے اللہ تعالیٰ کا جو انسان کو گناہ سے بچا دیتا ہے
اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو تو یہ انسان پھر انسان نہیں، انسان نما پھر حیوان بن جاتا ہے، یہ درندہ بن جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، شاید میں پہلے بھی آپ حضرات کو سنا چکا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرم کے اندر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران کہہ رہی تھی اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، اس عورت سے پوچھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں یہ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کے الفاظ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ پہلے تو نہیں بتا رہی تھی، پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں تمہیں بتانا پڑے گا۔ تو کہنے لگی کہ میرا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہی تھی سمندر کے اندر بیڑی کے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ، تو اچانک یہ ہوا کہ ایک بہت سخت قسم کی موج آئی اور وہ ہماری بیڑی جو تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بہہ گئے اور کچھ لوگ جو ہے تختوں کے اوپر چمٹ کر بچ گئے۔ فرماتی ہیں کہ اتنی دیر کے اندر میں بھی ایک تختے کے اوپر تھی اور میرے ساتھ میرا ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ بھی تھا جو دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ میری جان بچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ دور سے ایک حبشی، یعنی جن کے رنگ کالے ہوتے ہیں، ایک حبشی نسل کا ایک نوجوان ہے اور وہ پانی کو چیرتے ہوئے میرے قریب آ رہا ہے۔ مجھے کچھ تسلی سی ہوئی کہ چلو ایک اور بھی آدمی قریب ہو گیا، اس سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ فرماتی ہیں کہ وہ آدمی پانی کو چیرتے چیرتے جس پھٹے کے اوپر میں سوار تھی اسی پھٹے کے اوپر وہ بھی آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بدبخت نے مجھے گناہ کی دعوت دینا شروع کر دی۔ میں حیران ہوئی، میں نے اس اللہ کے بندے سے کہا اللہ کے بندے ابھی ہم موت کے گڑھے سے نکلے ہیں، موت کے چنگل سے بھی نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ایک زندگی عطا فرمائی ہے، دیکھ نہیں رہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس موت کے اندر لقمہ اجل بن گئے، ختم ہو گئے، تو تم ابھی اس حال کے اندر ابھی بھی ہماری کوئی زندگی یقینی نہیں ہے اور تم اس حال کے اندر مجھے گناہ کی دعوت دے رہے ہو۔ لیکن میں نے جیسے یہ بات عرض کی کہ جب اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو پھر انسان اس حال کے اندر بھی گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے، جنازے دیکھتے ہوئے بھی گناہ کو نہیں چھوڑتا۔ پھر انسان کے سامنے میتیں پڑی ہوں تو پھر بھی دل کے اندر خیالات گناہوں کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسے یہ بات سمجھ میں نہ آئی، وہ پھر مجھے مزید تنگ کرنے لگا، تو میں نے جان بوجھ کے میرے پاس جو بچہ تھا معصوم سا، میں نے اسے تھوڑا سا کاٹا تاکہ یہ روئے، میں اسے کہوں کہ میرا چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، میں اسے دودھ دینے کے لیے بیٹھتی ہوں، تم تھوڑی دیر کے لیے مہربانی کرو۔ تو وہ بچہ جب رونے لگا میں نے اسے کہا کہ دیکھو میرا چھوٹا سا معصوم سا بچہ، تم اس کے اوپر ہی ترس کھا لو۔ تو اس بدبخت نے میرا وہ بچہ اٹھایا، کھینچ کر اسے بھی دریا کے اندر پانی کے اندر ڈال دیا۔ کہتے میری تو چیخیں نکل گئی، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ اے میرے پروردگار، آپ جس طرح اس موجوں سے میری زندگی کی حفاظت کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، اللہ اس بدبخت سے بھی میری عزت اور ناموس کی بھی اسی طرح حفاظت فرما لیجیے۔ فرماتے جیسے ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں یہ دعا مانگی، سمندر کے اندر سے ایک جانور نکلا اور اس نے فوراً اس آدمی کو یعنی اپنے اندر لیا اور سمندر کے اندر چلا گیا، پانی کے اندر چلا گیا۔ کہتی ہیں کہ اس طرح میں کچھ دن اس پانی کے اوپر تیرتی رہی، چلتی رہی، اور پھر میں نے دور سے ایک اور کشتی کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے اشارہ کیا، وہ میرے قریب آئے اور پھر میں اس کشتی کے اندر سوار ہوئی، مجھے انہوں نے اپنے اندر بٹھا لیا۔ لیکن قربان جائیے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ غالباً بحر الدموع کے اندر اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، عربی کی یہ کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ عورت اس کشتی کے اندر سوار ہوئی تو کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ اس کشتی کے اندر میرا وہی بچہ جس کو چھین کے اس نے پانی کے اندر ڈالا تھا، وہی بچہ صحیح سالم ایک عورت کی گود کے اندر موجود ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے اس عورت سے جا کے کہا کہ یہ تو میرا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں تمہارا بچہ کیسے، یہ تو ہمیں سمندر کے اندر سے ملا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، میرا اس طرح واقعہ ہوا کہ اس بدبخت نے میرا بچہ چھین کے اس طرح پانی کے اندر ڈال دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ یہ میرا بچہ تم تک پہنچایا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے اپنے اس بچے کو لیا اور اللہ کی شان کے وہ جہاز عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف آ رہا تھا، تو وہ بھی وہاں آ رہے تھے تو مجھے بھی ساتھ لے آئے، تو میں یہاں طواف بھی کر رہی ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی ہوں۔ اللہ تو نے کس قدر میری عزت و ناموس کی بھی حفاظت کی، میری جان کی بھی حفاظت کی، اور کہاں سے لے کر اٹھا کر مجھے اپنے گھر کے اندر بھی پہنچا دیا۔ تو جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر ہی ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے، خیانت سے بچ جائے، دو نمبری سے بچ جائے۔ اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو جائے پھر جو چاہے آپ کرتے رہیں، انسان کے اندر سے گناہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، فرمایا کہ ایک وہ آدمی جسے کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ آدمی ہوگا جسے حسب نسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف گناہ کے لیے بلائے گی اور وہ یہ کہے گا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کس قدر یہ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔